بات ہے، ادھر غیر مری ہے، ادھر ایک مری وجود کوئی کہتے ہیں اس کی شکل میں خدا ہے۔ اللہ کا نام مانو، توحید کو پٹا نہ لگا۔ اور یہ جو ہے نا کہ ہم نے خطبۃ البیان سنا، امیر المومنین کہتے ہیں محرز کی خطبۃ البیان سچا، مولانا آ جائیں گے پوچھے ان سے کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیں یہ روایت صحیح ہے، امیر المومنین نے یہ خطبہ دیا؟ یہ تو دجالوں نے گڑا ہے، ان کے نام پر جھوٹ بولا۔ امیر المومنین خدا کے بندے ہیں، خدا نہیں، مگر کیا کریں، حق بات بیان کرنا ہر جگہ مشکل ہے، لوگ حق نہیں سننا چاہتے، اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے۔ میں ایک حوالہ، مسئلہ تو اور ہے مگر اس لیے کہ روایتوں کی حقیقت سامنے آ جائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اصول ہے کافی، یہ پہلا ہی لوگ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کے پاس گئے، اب یہ مہینہ بھی ان کا ہی ہے، اسی میں ولادت ہوئی، انہی میں شہادت ہوئی آخر میں مامون عباسی کے دور میں۔ تو کہتے ہیں کہ ابو قرہ محدث جو ہے، یہ 96 صفحہ تازہ ایڈیشن، کہ اس نے مجھے کہا ادخل علی ابو الحسن رضا علیہ السلام، صبر سے بالکل سننا، سوال ہوگا تو بے شک کرتے رہے آپ، مگر اللہ کے لیے روایتوں سے جان چھڑا لیں، کوئی روایت نہ توحید اور شرک کے مسئلہ میں لائیں، نہ یہ حضور سے ثابت ہیں، ان میں بھی بڑی ملاوٹ ہے، ائمہ سے بھی ثابت نہیں، جل لوگوں نے بہت کیا۔ قرآن ہم تک پہنچا ہے قطعیت کے ساتھ، جس شکل میں بنا اب اس میں امت کو شک نہیں کہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو دیکھیں کہ قطعی یقینی کتاب نے کیا لکھا، یہ کوئی گنجائش چھوڑتی ہے کسی کے لیے کہ کوئی نبی اور امام بھی لوگوں کو کچھ دیتا؟ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ابو قرہ سنی عالم تھے کہ مجھے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کے پاس لے گئے، فاستاذنتہ فی ذلک، تو راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے اجازت مانگی، صفوان بن یحییٰ راوی، فاذن علی، انہوں نے اجازت دے دی، فدخل علیہ، تو وہ ابو قرہ آ گئے، فسأل عن الحلال والحرام والاحکام حتی بلغ سؤال التوحید، وہ پوچھتا رہا حلال حرام کے اور شریعت کے مسئلے حتیٰ کہ بات توحید تک پہنچ گئی۔ فقال ابو قرہ ان روینا ان اللہ قسم الروایت والکلام بین نبیین، اب سنیوں کی یہ روایت ترمذی میں ہے، وہ بھی ضعیف ہی، کہ اللہ نے دو چیزیں دو نبیوں میں تقسیم کر دی، کلام موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، ان سے باتیں آمنے سامنے، دیکھتا نہیں تھا آواز سنتا تھا، اور رویت جو ہے دیکھنا یہ حضور کو دے دی، معراج کے دن آپ نے دیکھا۔ یہ ابو قرہ نے پوچھا امام سے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ نے دو نبیوں میں یہ کیا، ایک کو دیدار دے دیا ایک کلام، فقسم الکلام علی موسیٰ، کلام موسیٰ علیہ السلام کو دیا، ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا، دیدار حضور کو دیا۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جو بات کی گر کی بات، وہ مسئلہ رہنے دے دیدار کا، امام نے جو گر سمجھا آج اس کو پلے باندھ، گاڑی پٹری پر آ جائے گی، ورنہ وہی خطرہ کہ شرک کو نہیں اللہ بخشے گا۔ آپ پھنسے رہیں گے اور حوالہ کیا ہوا، ہمارے مولوی صاحب نے سنا، مولوی صاحب کیا سناتے، کلام اللہ دنیا سے چلا گیا، شروع سے آخر تک اس کو پڑھو۔ تو امام علیہ السلام نے جو کہی، یہ عام طور پر بھی حدیثوں کو پرکھنے کے لیے گڑ ہے، فمن مبلغ اللہ علی سکران الجن والانس، امام علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھا لکھا آدمی ابو قرہ، اللہ کی طرف سے جنوں اور انسانوں کو یہ کلام کس نے پہنچایا؟ لا تدرک الابصار ولا یحیطون بعلم ولیس کمثلہ شیء، یہ کس کلام کی آیتیں ہیں؟ رسول اللہ نہیں لائے، قرآن میں نہیں آیا کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لا یحیطون بعلم، لوگ اپنے علم سے اس کو گھیر نہیں سکتے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی نہیں۔ امام نے یہ آیتیں پڑھ کر کہا کون ہے اس کا پہنچانے والا؟ رسول اللہ نے پہنچایا، الیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیثوں کے لیے گر کی بات ہے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہمیشہ کے لیے کوئی حدیث سنائے کرے، پہلے ثابت تو کرو کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی گارنٹی ہے میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں، کون سا میں نے کہ یہ جو سچ بول رہے ہیں معصوم ہے سارے، 6-7 راوی درمیان کو ویسے کہا بنا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ نے پہنچایا۔ قال کیف یجیء رجل للخلق نبیا فیخبر من جاء من عند اللہ، آپ نے فرمایا ذرا بتا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مخلوق کی طرف آئے اور انہیں خبر دے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے، نبی ہے، وَأَنَّهُ يَدْعُو مِنَ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، فَيَقُولُ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اس کلام میں وہ یہ لوگوں کو پہنچائے وہ رسول کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کو لوگ علم سے گھیر نہیں سکتے، اس کی مانند کوئی نہیں۔ ثم يقول رأيت بعيني وأحطت بعلمه وعلى صورة البشر، اور دوسری طرف کہے کہ میں نے آنکھوں سے اس کو دیکھا، ادھر کہا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ادھر حدیث میں کیا دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
ادھر کہتا اس کو گھیر نہیں سکتے، ادھر اس کو پوری طرح گھیر لیا کہ اس شکل کا تھا وہ۔ اما تستحیون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو قرآن میں وہ پوچھا رسول نے، دوسری طرف یہ بڑی ٹھوس حدیث ہے یہ سنی شیعہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ ادھر رسول قرآن میں یہ پہچانتا ہے جو قطعی ہے، ادھر یہ حدیثیں کہتا ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ان سے اٹھ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ما قدرت زنادقۃ ان ترمی بہذا یکون یاتی من اللہ شیء ثم یاتی بخلاف من وجن آخر۔ امام علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا یہ تو دین کے دشمن زندگی اور کافر بھی تہمت رسولہ پر نہیں لگا سکے تھے کہ ادھر ایک بات کہتا ہے اور ادھر دوسری کہتا ہے، یہ تضاد کی تہمت تو کافر نہیں لگا سکے، تم نے لگا دی کہ قرآن میں یہ کہہ دیا آنکھیں نہیں دیکھتی، ادھر کہہ دیا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ قال ابو قرہ فانه یقول ولقد رأى نظرة اخرى، تو ابو قرہ نے کہا ادھر قرآن میں یہ بھی آتا کہ حضور نے دوسری بار بھی دیکھا، یہ سورہ نجم ہے۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام ان بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بعد جو آ رہا وہ بتاتا کہ کیا دیکھا، اس میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں جو تو نے پڑھا دیکھا، وہ کیا دیکھا وہ تو آگے بیان کیا۔ ہے سو قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فرمایا آگے آتا کہ جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا، یقول ما كذب الفؤاد محمد ما رأى، فرمایا جو کچھ رسول اللہ نے دیکھا تھا وہ دل سے بھی دیکھا، پوری تسلی سے آنکھوں نے بھی دیکھا، ثم اخبر بما رأى، پھر بتا دیا اسی صورت نے کیا تھا دیکھا، فقال لقد رأى من آیات رب العبرہ، ایسی حدیث ہے امام کی میں کہتا لکھوا کر سونے سے عرفوں کے پوری امت کو بانٹو کہ قرآن کے مقابلے میں روایتاں نہ لایا کرو، اللہ کے رسول کو تم دوگلا ثابت کرتے ہو ادھر کچھ کا، فرمایا قرآن نے تو کہہ دیا کہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، نشانیاں دیکھی ہیں، رب کو دیکھا نہیں کہا۔ فآیات اللہ غیر اللہ، آیتیں اور ہیں اللہ کی نشانیاں، اللہ اور ہے، وہ آپ اور ہے، نشانیاں اس کی اور ہیں۔ وقد قال اللہ ولا یحیطون بعلم، اور فرمایا ساتھ ہی اس نے قرآن میں کہا کہ علم سے تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جتنا مرضی زور لگا لو، فرسی بن جاؤ، دانشور بن جاؤ، علم سے وہ قابو نہیں آ سکتا۔ فاذا رأت الابصار فقد احاطت بالعلم فوقت المعرفہ، جب آنکھوں سے نظر آ گیا وہ دل سے سمجھنا تو بعد کی بات نہیں، یہ تو آنکھوں سے قابو آ گیا، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو احاطہ بھی حاصل ہو گیا کہ یہ ہے اللہ، اور معرفت بھی حاصل ہوگی۔ فقال ابو قرہ فتکذب بالروایات، اے میں نے وہ سارا دفتر دریا بلند کرنا ہے جس سے یہ غلوب دنیا میں پھیلا ہوا کہ امام یہ کرتے ہیں، نبی یہ کرتا، ایک ایک روایت میں نے پرکھی، صرف یہ نہیں کسی حدیث پر یہ اصول تھا پرکھی کہ اللہ کی قسم میں سے اللہ کے رسول اور امام نے ایک بات ہی نہیں کی کہ ہم رزق دیتے ہیں اور بارشیں بتائیں، سب جھوٹ ہے، سنیوں نے بھی جھوٹ کرے، رسول یہ کرتا ہے، انہوں نے نہیں، یہ سب کام اللہ کا، نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک تھا نہ چلانے میں۔ تو قرہ کہ ابو قرہ کہتا کیسے بے روایات، آپ ان حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں؟ فقال ابو الحسن علیہ السلام اذا كانت الروایات، کاشف بچہ یہ سب نوٹ کر کے پھنساؤ، اذا كانت الروایات مخالفۃ للقرآن کذبتها، جب روایتیں قرآن کے خلاف ہوں گی میں ان کو جھٹاؤں گا، ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا، کہاں قرآن اور کہاں یہ روایتیں۔ وما اجمع المسلمون علی انه لا يحاط بعلم ولا تدرك الابصار وليس كمثله شيء، اور فرمایا یہ تو اختلافی بات نہیں، قرآن بھی کہتا اور امت ساری کا بھی اجماع ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس کو، اور نہ اس کو گھیر سکتے ہیں، اور نہ وہ اس کی مثل ہے کوئی، قرآن کی اجماع۔ یہ 95 اور 96 سوا سے کتاب التوحید سے میں نے پڑھا، باب فی ابطال الرائے، امام نے کہا رد کر۔ اب ایک دوسری روایت بھی پڑھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ باتیں سناتے رہیں توحید کی، آپ کوئی کافروں کے بچے ہیں، سب جانتے ہیں کہ توحید کیا، مگر ملاوٹ شرک کی ہوگی، توحید مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر اس کے ساتھ بہت سارے بنا دوں کہ اللہ نے اختیار اپنے ذہن کو دے دیے اور یہ آپ دنیا کو چلا رہے ہیں، یہ شرک سے بچنا، توحید جو ہے نا اس کو خالص کرنا ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں لینے دیں۔ یہ الاحتجاج علی اہل الحجاج ہے، ابو طالب الطبرسی، اس میں بھی آیا یہی حدیثوں والا قصہ کہ ایک شخص امام علیہ السلام سے ملا اور اس نے اس وقت یہ بات کہی، یہ 216 صفحہ، وانا الحسین ابن خالد انا ابو الحسن رضا علیہ السلام قال قلت له يا ابن رسول الله ان الناس ينسبوننا الى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الاخبار في ذلك ان ابائك الائمه المسلمين، مسئلہ یہ بھی دوسرا ہی ہے مگر وہ متعلق اس سے کہ روایتیں جو انہوں نے بڑا غرق کیا۔ امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ لوگ ہمیں منسوب کرتے ہیں شیعوں کو کہ ہم تشبیہ کے قائل ہیں کہ اللہ ایسا ایسا ایسا، اور جبر کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں سے جو کچھ کراتا ہے، باقی اور ویسے کافی میں بات پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا۔ ابھی شاہ صاحب میرے سامنے باتیں کر رہے تھے کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ، اس نے بھی کہا
کہ امام لوگ ہمیں کہتے ہیں